اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو ڈسکور دا میسج آف اسلام۔ آج کا شاندار عنوان جنات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، چند لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ ان خوش نصیبوں میں ختیجہ، ابو بکر، علی، زید، عثمان، ابو عبیدہ، طلحہ، زبیر اور عبداللہ بن مسعود قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو کفار سے چھپانے پر مجبور تھے۔ ایک روز جبریل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو، میں حکم خداوندی لے کر آیا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت عام دی جائے۔ حضور نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کافروں نے حضور کی آواز سنی تو وہ دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تو کی توہین کی ہے، وہ ہمیں ایسے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں۔ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک ایسے معبود کی عبادت کیوں کریں جو نظر بھی نہیں آتا؟ غرض کہ وہ اپنی اپنی زبان میں حضور کو گالیاں بکنے لگے۔ ان میں شیبہ، ربیعہ، ابو الولید، صفوان بن حارث، کعب الاشرف، اسود، سحر بن حارث اور کنانہ بن ربیع وغیرہ تھے۔ یہ سب کے سب بول اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں اس خدا کی طرف بلائے جو نہ تو ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی ہم اسے جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہیں، اس بہانے وہ مال چاہتے ہیں۔ لیکن اس پر کسی نے کان نہ دھرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ساحر ہیں، کذاب ہیں، معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے ولید سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ولید نے کہا، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے 3 دنوں کی مہلت چاہیے۔ ولید کے 2 بت تھے جو سونے، چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ ولید نے ان بتوں کو قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن متواتر بتوں کی عبادت کی۔ ولید نے نہ کچھ کھایا پیا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ وہ اپنے بتوں کے سامنے نہایت انکساری سے عبادت کرتا رہا۔ تیسرے روز ولید نے کہا، میرے معبودوں، میں نے آج تک تمہاری عبادت اس طرح نہیں کی تھی۔ اس بے لوث عبادت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے۔ ولید کا یہ کہنا تھا کہ مصفر نامی ایک کافر جن بت میں داخل ہو گیا۔ بت میں حرکت ہوئی اور بت بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید بہت خوش ہوا، اس نے تمام کافروں کو اطلاع دے دی۔ کافر ولید کے ہاں جمع ہونے لگے۔ یہ خبر جب حضور تک پہنچی تو آپ مغموم ہو گئے۔ جبرائیل نے حاضر ہو کر کہا کہ عذاب ہوا ان کو جس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ ولید نے یہ سنا تو تمام کافروں کو جمع کیا۔ اس نے اپنے سامنے حبل نامی بت کو رکھا، بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ کافروں نے بت کو سجدہ کیا اور ساتھ ہی حضور کو بھی بلا بھیجا۔ حضور تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ ولید نے کہا، ہمارے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ بت میں پھر جن داخل ہو گیا۔ بت نے حضور کو پھر گالیاں بکیں اور نازیبا کلمات کہے۔ عبداللہ بن مسعود حیران رہ گئے اور حضور سے بولے، حضور یہ کیا بکواس ہے؟ حضور نے فرمایا، عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ قدرت کا راز ہے۔ حضور اس محفل سے کبیدہ خاطر اٹھے۔ راستے میں ایک سوار ملا، سبز لباس میں ملبوس۔ سوار گھوڑے سے نیچے اترا، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ آپ کے سلام نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ حضور، میں جنات میں سے ہوں، میں نے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا، اپنے وطن سے دور تھا، گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ مصفر نے ولید کے بت میں داخل ہو کر حضور کی توہین کی ہے۔ جب حقیقت حال کو میں نے جان لیا تو اسی وقت میں مصفر کے پیچھے دوڑا، میں نے اسے صفا و مروہ کے درمیان قتل کر دیا، میرے تلوار سے اس کا خون ٹپک رہا ہے۔ سوار نے بات ختم کی تو حضور نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مہین بن البحر، میں جبل طور سینا میں رہتا ہوں۔ سوار نے عرض کیا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بت میں داخل ہو کر آپ کی مدح کروں اور کافروں کی ہجو کہوں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن کافر پھر جمع ہوئے، انہوں نے حضور کو بھی بلا بھیجا۔ کافروں نے حبل بت کے سر پر جواہرات نثار کیے، بڑی عاجزی سے سجدہ کر کے کہا، اے معبود، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیجیے۔ حبل سے آواز آئی، اے اہل مکہ، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ان کا دین اور کلام سچا ہے، تم اور تمہارے صنم جھوٹے ہیں، تم لوگ گمراہ ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے روز تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
की तस्दीक करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में बेहतर हैं। हबल के मुंह से सरकार की नात सुनकर अबू जहल उठा और बुत को उठाकर जमीन पर दे मारा। बुत टुकड़े टुकड़े हो गया और हुजूर और आपके सहाबा खुशी खुशी वापस तशरीफ ले आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाल कर ये वीडियो देखी, और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। इस तरह की इल्मी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और दीन इस्लाम की खातिर मेरा साथ देते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।